نے ارادہ کیا تھا اور وجہ کشش یہ تھی کہ چونکہ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی جو اس مدرسے کے بانی اور محتمم بھی ہیں اور مدرسے کی طرف غایت درجے توجہ مرکوز کیے رہتے ہیں، اور تھوڑی سی اس مدرسے کی عمر میں ماشاء اللہ مدرسے نے کافی ترقی کی۔ غالباً 2009 کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا، 2009 کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا اور 26 کا آغاز ہے۔ تقریباً 15-16 سال کل اس مدرسے کی عمر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ یہ تقریباً 30-35 طلبہ ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد صرف دورے میں ہے، اور اب ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ گویا کہ یہ ذمہ داری کا اعلان ہوگا کہ اب آپ اس لائق ہو گئے کہ قوم کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش کر سکے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت بڑے عالم ہو گئے، مت سمجھیے آپ کہ بہت بڑے فاضل ہو گئے، مت سمجھیے کہ ہمارے پاس سند آ گئی، ہمارے پاس ڈگری حاصل ہو گئی، بلکہ دراصل یہ ڈگری اور یہ سند یہ آپ کی صلاحیتوں کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی، علم کو بڑھانے کی، قوم کی تشنگی کو بجھانے کی آپ کے اندر جو فکر و اسپرٹ اور استعداد اور صلاحیت پیدا کی گئی ہے، اس کی یہ سند آپ کو دی جا رہی ہے صاحب۔ اس لیے میں آپ حضرات سے سب سے پہلے نمبر پر گزارش کروں گا کہ آپ قوم کے سامنے نمونہ بن کر کے پیش ہو، آپ اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو ایک ایک سنت کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی زندگی کمزور ہوگی، آپ کی صحیح طور پر تربیت نہ ہوئی ہوگی، اور آپ نے مدرسے میں رہ کر کے اور اپنے آپ کو دین کے پیمانے پر ناپنے کی اور دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی اگر کوشش نہ کی ہوگی، تو یہ دراصل آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بے اعتمادی کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کو مدرسہ گھر والوں نے بھیجا تھا کہ ہمارا بیٹا زبردست عالم بن کر کے آئے گا، بہترین قسم کا خطیب بن کر کے آئے گا، اچھے قسم کا مقرر بن کر کے آئے گا، دین کا بہترین داعی بن کر کے آئے گا، اور ہر وقت بہرحال اس کے دین کی فکر ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کمزور ہوگی، ہمارا امتحان سب سے پہلے ہوگا جب ہم اپنے علاقے میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ فجر میں امام صاحب موجود ہیں کہ نہیں، فجر میں مولانا فلاں صاحب موجود ہیں کہ نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، کبھی نظر پڑ گئی، دوسری مرتبہ دیکھا، ندارت، اب آپ کا امتحان ہو گیا۔ آپ چاہیں یہاں کے امتحان میں نہ کامیاب ہو جائیں، لیکن قوم نے جو آپ کا امتحان کا معیار متعین کیا ہے، اس امتحان میں آپ ناکام ہو گئے تھے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب یہی بتا رہے تھے آپ کو۔ تو اس لیے آپ کو آخرت کی فکر کرنا ہے، تو اس لیے آپ اپنے علاقے کی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام مسجد کے اندر کریں۔ کتنی جگہ پر دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اپنے کمروں میں باقاعدہ نماز ہو جایا کرتی ہے۔ کیا آپ مسجد کی جماعت کا ثواب نہیں جانتے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ 25 گنا یا 27 گنا ثواب جماعت کا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب تک ہماری زندگی کے اندر یہ احساس بیدار نہ ہو، جب تک ہمیں یہ فکر دامنگیر نہ ہو کہ نبی کا ایک ایک ارشاد ہم پڑھیں گے، اپنی زندگی میں داخل کریں گے، جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں ان کو کل کے اوپر نہ ٹالیں، جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں ان کے جمعے کے اوپر نہ ٹالیں، جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں اگلے جب پڑھانے کا دور آپ کا آوے اس کے اوپر نہ ٹالیں۔ آج سے اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو داخل کرنے کی کوشش کریں، تب آپ سمجھ لیے کہ آپ صحیح معنی میں فکر مند انسان ہو کر کے نکلے صاحب۔ اسی فکر کو یاد دلانے کے لیے، اسی فکر کو آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور اسی احساس کو آپ کے اندر جگانے کے لیے یہ مجلسیں منعقد ہوا کرتی ہیں،
یہ دستاریں دی جایا کرتی ہیں، یہ سندیں آپ کو مرحمت فرمایا کرتی ہیں کہ آپ کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنا ہے اور آپ کو اپنی قوم کی اصلاح کی بھی فکر کرنا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے بہت سارے طریقے، اگر آپ میں باصلاحیت لوگ موجود ہیں اور آپ کو پڑھانے کی صلاحیت موجود ہے، عربی پڑھانے کا حوصلہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ مدرسوں میں لگے۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے، اگر آپ مکاتب کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو قرآن کریم کو پڑھانے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ قاعدہ نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، یسرنا القرآن، ایسی چیزوں کی مشق کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی خدمت کر سکیں۔ صاحب، قرآن کی خدمت یہی نہیں ہے کہ آپ تفسیر پڑھانے والے ہو جائیں، قرآن کی خدمت یہی نہیں ہے آپ بہترین قرات کرنے والے ہو جائیں۔ قرآن کی تعلیم الف سے لے کر کے یا تک جتنی بھی ہوا کرتی ہے وہ سب قرآن کریم کی خدمت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے اور قوم کو بھی سنوارنے کی اور اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی، بددینی، اس کا سیلاب آیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کے سامنے بند نہیں لگایا اور آپ نے قوم کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے نہیں لی، تو کل قیامت کے دن یہی قوم آپ سے پوچھے گی کہ مولانا صاحب آپ دارالعلوم رشیدیہ سے پڑھ کر آئے، مدرسہ شاہی سے پڑھ کر کے آئے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے آئے، فلاں عظیم یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے، لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا لیا، ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اب آپ اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں گے، چاہے جماعت میں جا کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں، کسی خانقاہ سے جڑ کر کے کسی اصلاح کی فکر کریں، یا کسی عالم سے اور کسی اپنے مربی اور خیر خواہ سے جڑ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اور قوم کی اصلاح کے لیے بھی آپ کو آج ہی سے سوچنا پڑے گا۔ میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، آج کی یہ مجلس تو حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب اور میرے رفیق درس جو میرے درسی ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا مفتی راشد صاحب، اور بہرحال میں کہہ سکتا ہوں میرے ہم منصب نائب محتمم بھی ہے دارالعلوم دیوبند کے، لیکن وہاں ان کا ہم منصب کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، خادم ہوں، وہ تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے بہرحال ذمہ دار ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہرحال آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔